مزید حماقتیں از شفیق الرحمان، افسانہ ٹیکسلا سے پہلے اور ٹیکسلا کے بعد۔ آگے سنیے۔ ہم چشمی کے ہاں چائے پر مدعو تھے۔ وہ اپنے دوستوں اور عزیزوں کی مدح سرائی کر رہے تھے۔ ان مخلص اور جانثار رفیقوں کو انہوں نے ایک ایک کر کے چنا تھا، اپنے عزیزوں کو ایک ایک کر کے سدھایا تھا۔ اب ان کی زندگی کا سرمایہ یہی لوگ تھے۔ قسمت دغا دے سکتی تھی مگر یہ لوگ قابل اعتماد تھے۔ پھر انجم کی تعریفیں ہونے لگیں۔ مقصود گھوڑے نے فوراً تتلیوں کا ذکر چھیڑ دیا کہ وہ ہر روز تتلیاں پکڑتا ہے اور یہ مشغلہ اس کی زندگی میں متعدد خوشگوار تبدیلیاں لے آیا ہے۔ مگر وہ بوڑھا انگریز تو یوں ہی بے وقوف سا ہے، معلوم ہوتا ہے کہ اسے اور کوئی کام ہی نہیں۔ اس عمر میں ایسا مشغلہ کتنا عجیب سا معلوم ہوتا ہے۔ وہ بے وقوف نہیں، آرٹسٹ ہے۔ تتلیوں کے پروں کے ڈیزائن چن کر وہ انگلستان کی ایک مشہور کپڑے کی فرم کو بھیجتا ہے۔ کمپنی نے اسے صرف اسی لیے ملازم رکھا ہے، خالد نے بتایا۔ ممکن ہے یہ سب فراریت ہو، بھلا بوڑھوں کو رنگین چیزوں سے کیا واسطہ؟ چشمی نے محض بحث شروع کرنے کے لیے کہا۔ ہو سکتا ہے کہ فراریت ہو، لیکن فراریت کہاں نہیں؟ مذہب، آرٹ، موسیقی سب فراریت ہے۔ ہم بھوک سے فرار ہونے کے لیے کھانا کھاتے ہیں، ازلی تنہائی سے فرار ہو کر دوست بناتے ہیں، شادی کرتے ہیں۔ جانوروں کی طرح ریوڑوں میں رہنا ہم نے اسی سلسلے میں اختیار کیا، اور پھر زندگی بھی تو فرار ہے اس حالت سے جو زندگی سے پہلے چھائی ہوئی تھی، خالد نے جواب دیا۔ تم زندگی کو فرار بتاتے ہو؟ لا حول ولا، زندگی تو جدوجہد ہے، مستقل جدوجہد، یہ عمل چاہتی ہے۔ عمل اور فرار دو متضاد چیزیں ہیں۔ میری زندگی کو لو، اس کا ایک ایک لمحہ میں نے خود ترتیب دیا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ اگلی زندگی بھی ایسی ہی اعلیٰ ہوگی۔ اگلی وگلی زندگی کچھ نہیں ہوگی، بس یہی ایک زندگی ہے۔ موت کے بعد وہی کچھ ہو سکتا ہے جو پیدائش سے پہلے تھا، یعنی نامعلوم۔ آپ کو اپنی پیدائش سے پہلے کا کوئی واقعہ یاد ہے؟ آپ چشمی ہیں کیونکہ آپ اتفاق سے ایسے خاندان میں پیدا ہوئے جو چشمی کہلاتا تھا۔ آپ جاپانی بھی ہو سکتے تھے یا جنوبی امریکہ کے کسی ہوٹل میں ڈھول پیٹنے والے بھی۔ ایسے خیالات تو صرف دہریوں کے ہو سکتے ہیں جنہیں مذہب سے کوئی سروکار نہ ہو، چشمی حقارت سے بولے۔ شاید آپ نے سنا ہوگا کہ ایٹم کی نئی تھیوری کے مطابق انسان زمین کا ایک بہت بڑا حصہ تباہ کر سکتا ہے۔ اگر یوں ہو جائے تو چاند کی کشش پر اثر پڑے گا اور چاند نظام شمسی سے نکل کر کسی سیارے سے ٹکرائے گا یا کسی دوسرے نظام میں شامل ہو جائے گا۔ یعنی انسان چاہے تو نظام شمسی بدل سکتا ہے، پھر نہ چاندنی راتیں ہوں گی نہ یہ چاند زدہ شاعری۔ اشوک چشمی بھی اسی قسم کے شاعر تھے۔ ممکن ہے نظام شمسی خود بدل جائے کیونکہ سورج بڑی تیزی سے ٹھنڈا ہوتا جا رہا ہے۔ اندازہ لگایا گیا ہے کہ 11 کھرب سال تک بالکل سرد ہو جائے گا۔ اچھا، چشمی صاحب کرسی سے اچھل پڑے، وہ ڈر گئے تھے۔ کیا کہا؟ کتنے عرصے میں؟ 11 کھرب سال۔ وہ مسکراتے ہوئے بولے، میں سمجھا 11 ارب سال۔ اور پھر دنیا کے سب مذہب بخشش کا وعدہ کرتے ہیں، ان کروڑوں انسانوں کا کیا ہوگا جو مذہب سے پہلے اس کرے پر آباد تھے، یا وہ جو دنیا سے بے خبر دور دراز گوشوں میں رہتے ہیں جہاں کوئی بھی مذہب نہیں پہنچا؟ لیکن تمام مذاہب کے قوانین ایک سے ہیں، نیکی بدی، گناہ سزا، ہر دماغ سب کچھ سمجھ سکتا ہے۔ یہ ضروری تو نہیں کہ کسی کتاب میں لکھ کر پیش کیا جائے، چشمی بولے۔ مگر دنیا کے مختلف حصوں میں حالات مختلف ہیں۔ اس کے کچھ حصے تو اس قدر سرد ہیں کہ وہاں پانی کی جگہ لوگ شراب پیتے ہیں، اور اگر وہ شراب نہ پئیں تو زندہ نہ رہ سکیں۔ شراب نوشی کسی حالت میں جائز نہیں، میں نہیں مانتا۔ شراب کا صرف ایک ہی مقصد ہے، خواہ گرمی ہو یا سردی، افریقہ ہو یا روس۔ چشمی اڑ گئے۔ کل میں نے آپ کے ریفریجریٹر میں بیئر کی بوتلیں دیکھی تھیں، شاید اب تک وہیں ہوں، لائیے یہ تجربہ بھی ہو جائے۔ پڑوس سے 3 گدھے لائے گئے، ایک بالٹی میں بیئر اور لیمونیڈ ڈال کر شینڈی بنائی گئی اور گدھوں کو پلائی گئی۔ ایک گدھا تو فوراً آؤٹ ہو گیا اور آنکھیں موند کر وہیں سو گیا۔ دوسرے نے خرمستیاں شروع کر دیں، نعرے لگائے، دولتیاں جھاڑیں، کرسیوں کو پھلانگ گیا، گلدستے کھا گیا۔ تیسرا گدھا خاموش تھا، وہ نیم واہ آنکھوں سے خلا میں
تک رہا تھا، کتابوں اور تصویروں کی طرف بڑی عجیب نگاہوں سے دیکھتا رہا، آخر پیانو کے سامنے آ کھڑا ہوا اور وہاں سے ہٹنے کا نام ہی نہ لیتا تھا۔ خالد کی فرمائش پر ایک عجیب جذباتی قسم کا نغمہ بجایا گیا تو گدھے کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ چشمی صاحب طیش میں آ گئے، گدھوں کو باہر نکال دیا گیا اور گرج کر بولے، یہ نئی پود کس قدر گستاخ ہے، ہر چیز کا مذاق اڑاتی ہے، زندگی پر انہیں یقین نہیں، مذہب سے یہ منکر ہیں، خوابوں کے یہ قائل نہیں، کل کو کہہ دیں گے کہ روح پر بھی عقیدہ نہیں۔ آپ روح دکھا دیجئے تو یقین کر لیں گے، خالد نے کہا۔ روح کیوں کر نظر آ سکتی ہے؟ تو اس کی موجودگی ہی محسوس کرا دیجئے۔ انہوں نے بتایا کہ پڑوس کی کوٹھی آسیب زدہ ہے، کبھی وہاں ایک بدنصیب عاشق کا انتقال ہو گیا تھا، ہر رات اس کی روح نالہ و شیون کرتی ہے، صبح کاذب کے وقت تو ایسی دلدوز صدائیں آتی ہیں کہ آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ چشمی صاحب کے دائمی نزلے کی یہی وجہ ہے، وہ الصبح بلا ناغہ روتے ہیں۔ رات بھر ہم جاگتے رہے، صبح کے وقت آوازیں آنا شروع ہوئیں تو چھت کی دیوار سے ہوتے ہوئے دوسری کوٹھی پر پہنچے۔ یہ آواز نالہ و شیون کی ہرگز نہیں تھی، یوں معلوم ہوتا تھا جیسے کوئی کسی کا گلا گھونٹ رہا ہے۔ کچھ ڈر بھی لگا۔ سیڑھیاں اتر کر دیکھتے ہیں کہ ایک صاحب ہاتھ میں پانی کا گلاس لیے غرارے کر رہے ہیں۔ انہوں نے ہمیں بتایا کہ ان کا گلا ہمیشہ خراب رہتا ہے، الصبح اٹھ کر وہ نمکین پانی کے غرارے کرتے ہیں، اب کچھ افاقہ ہے۔ چشمی صاحب نے اعلان کر دیا کہ وہ آئندہ ہم لوگوں سے ہرگز بحث نہیں کریں گے۔ تم لوگ نہ صرف گستاخ ہو بلکہ تمہاری بے معنی گفتگو سے میرے نظریات خراب ہو رہے ہیں۔ ادھر وہ تینوں گدھے ہر شام چشمی صاحب کے مکان کے سامنے آ کھڑے ہوتے، بڑی مشکل سے انہیں بھگایا جاتا۔ کئی دنوں تک ایسا ہوا۔ محبت مقصود گھوڑا کر رہا تھا اور شرم ہمیں آ رہی تھی۔ انجم کے دل میں اس کے لیے نہایت کارآمیز اور کار انگیز جذبات تھے، پھر بھی مقصود گھوڑے کے رومان کی رفتار غیر تسلی بخش تھی۔ انجم کے بارے میں خالد کی رائے کچھ اتنی اچھی نہیں تھی، اگر وہ مذاق ہوتی تو صبح صبح کبھی ایوننگ ان پیرس نہ لگاتی۔ کاہل بھی تھی۔ ایک مرتبہ خالد سے انار کٹوایا، چھلوایا، دانے نکلوائے، نمک چھڑکوایا اور پھر جمائی لے کر بولی، اب آپ ہی اسے کھا بھی ڈالیے۔ خالد اور چشمی ایک دوسرے کو پسند نہیں کرتے تھے۔ چشمی کو خالد کے نظریوں سے نفرت تھی۔ خالد انہیں نظریوں کا فلسفہ سمجھاتے کہ فضا میں ہر قسم کے ریڈیائی لہریں ہر وقت موجود رہتی ہیں، مسرور، غمگین، دہشت انگیز، صلح آموز۔ یہ اپنی پسند ہے کہ ریڈیو کو کس طرح ٹیون کیا جائے، لیکن چشمی صاحب سمجھنے سے انکار کر دیتے۔ خالد کہا کرتے کہ اس شخص کو دیکھ دیکھ کر مجھے بنی نوع انسان سے نفرت ہوتی جا رہی ہے۔ کبھی کبھی شیطان کو رضیہ کی یاد ستاتی۔ رضیہ 4 سال پہلے کتنی سیدھی سادی تھی، وہ کہتے، اور ہم 4 سال پہلے کتنے سیدھے سادے تھے، میں جواب دیتا۔ وہ رقیب والا پروگرام بھی التوا میں پڑا ہوا تھا، اس کی وجہ مقصود گھوڑے کی بے قدری تھی۔ ادھر اس کا کالج سے فارغ ہونے والا مسئلہ اقوام متحدہ کے مسائل کی طرح ادھورا پڑا تھا۔ وہ جمود جو مقصود گھوڑے کی زندگی سے نکلا تھا، شیطان کی زندگی میں داخل ہو گیا۔ بعض اوقات لوگوں کو چائے پر بلایا جاتا، اس تقریب پر کہ کوئی خاص بات نہیں ہوئی۔ اسی قسم کی ایک تقریب پر انجم اپنی چند سہیلیاں لے کر آئیں۔ ان میں سے ایک فارسی کی اسکالر تھیں۔ شیطان کو ایران سے خواہ مخواہ دلچسپی رہی ہے، چنانچہ وہ ان خاتون سے دلچسپی کا اظہار کرنے لگے۔ ویسے وہ خود بھی ہر لڑکے میں دلچسپی لے رہی تھی۔ اس طرح آگے آگے مت چلیے، لوگ سمجھیں گے کہ میں آپ کی بیوی ہوں، انجم نے کہا اور شیطان ان کے ساتھ ساتھ چلنے لگے۔ تمہاری معلومات میں اضافے کے لیے ایک سوال کر سکتا ہوں؟ کیجئے۔ یہ فارسی زدہ لڑکی کون ہے؟ کسی کی منگیتر ہے۔ اسے فارسی میں کہہ دیجئے کہ یہ دوسری منگیتروں کے لیے بری مثال قائم کر رہی ہے۔ یہ اکیلے اکیلے کیا باتیں ہو رہی ہیں؟ مقصود گھوڑا لپک کر آیا۔ کچھ نہیں، انجم کل گھڑ دوڑ پر جانا چاہتی ہے، شیطان بولے۔ تو پھر میں نے کہہ دیا ہے کہ یہیں دوڑ لیں گے۔ مقصود گھوڑے نے موقع ملتے ہی اپنی مخصوص گفتگو شروع کر دی۔ تم پان بہت کھاتی ہو، کہیں عادت نہ پڑ جائے۔
10 سال سے کھا رہی ہوں، اب تک تو عادت نہیں پڑی۔ انگیٹھی پر جو تمہارا فوٹو رکھا ہے نہایت خوبصورت ہے، تمہاری شکل سے بالکل نہیں ملتا۔ اس کے بعد اس نے منگنی کی انگوٹھی کا ذکر کیا۔ انجم جلدی سے بولیں، مجھے منگنی کی انگوٹھی بالکل پسند نہیں، یہ ایام جاہلیت کی یاد دلاتی ہے۔ پرانے زمانے میں منگنی کے بعد لڑکی کی گردن میں لوہے کا توق پہنا دیتے تھے۔ مہذب ہونے پر صرف ایک کلائی میں ہتھ کڑی پڑنے لگی، پھر چوڑی آئی اور آخر میں انگوٹھی۔ یہ پھول لوگی؟ انجم نے پھول سونگھے، خوشبو نہیں تھی، پھینک دیے۔ ذرا سی دیر میں وہ شیطان سے کہہ رہی تھی، جیسے پھول آپ لاتے ہیں کوئی نہیں لاتا۔ شیطان کی عادت تھی کہ رنگ برنگے ولایتی پھولوں کو چنبیلی، ہنا، خس وغیرہ کی خوشبو میں بسا کر انجم کو دیا کرتے، جو سونگھتا حیران رہ جاتا۔ اور جیسے خط میں لکھتا تھا ویسے کوئی لکھتا ہے؟ شیطان کے محبت نامے اپنی نوعیت کے لحاظ سے بالکل نرالے ہوا کرتے۔ ایک مرتبہ انہوں نے ایک لڑکی کو صرف یہ لکھ کر بھیجا۔ جواب آیا، ایک محبت نامے کے اختتام پر انگوٹھا لگا دیا، دوسرے میں العبد اور گواہ شد بھی شامل کیے۔ خالد بڑے زور و شور سے کتوں کی نفسیات پر بحث کر رہے تھے۔ غالباً انہوں نے کوئی غیر معمولی کتا دیکھ لیا تھا۔ آپ نے یہ علم کہاں سے سیکھا؟ فارسی زدہ خاتون نے خالد کے قریب آ کر پوچھا۔ مصر میں۔ احرام مصر کے متعلق آپ کا کیا خیال ہے؟ وہ اور بھی قریب آ گئیں۔ مصر میں اب ان کی وہ وقت نہیں رہی جو پہلے تھی۔ 1-2 مرتبہ پولیس نے گولی بھی چلائی۔ اس جماعت کو اب ختم ہی سمجھیے۔ وہاں یہ علم کس زبان میں سکھاتے ہیں؟ فارسی میں۔ اس پر خالد سے کریمہ ببخشائے برحال ماں کہ ہستم اسیر کمند ہوا کا ترجمہ کرایا گیا، جسے خالد نے یوں کیا۔ کریمہ ببخشا جو تھا وہ برحال ماں تھا، اور ہستم اسیر جو ہے وہ کمند ہوا ہوا ہے۔ ہمیں علم تھا کہ خالد انگلستان جاتے وقت ہوائی جہاز سے گئے تھے، واپسی بھی ہوائی جہاز سے ہوئی۔ مشرق وسطیٰ کے بارے میں ان کی معلومات اتنی ہی تھیں جتنی ان خاتون کی میکسیکو کے بارے میں۔ اتنے میں اطلاع ملی کہ مقصود گھوڑا امتحان میں فیل ہو گیا۔ آہستہ آہستہ دھند سی چھانے لگی۔ ہر شے میں اس خبر کی آمیزش ہوتی گئی۔ بڑا سہانا سما تھا، خنک ہوائیں چل رہی تھیں، خوشگوار فیل شدہ دھوپ میں رنگین پھولوں کی خوشبوئیں مچلنے لگیں۔ ہم دیر تک وہیں بیٹھے طرح طرح کی باتیں کرتے رہے۔ پھر ہم نے فیل شدہ چائے پی اور فیل شدہ حسین غروب آفتاب دیکھ کر لوٹے۔ چشمی صاحب کو یقین ہو گیا کہ مقصود گھوڑا دیوجانس کلبی سے بھی زیادہ نکما ہے، اور خالد اور شیطان خود تو گمراہ ہو چکے ہیں، دوسروں کو بھی بہکا رہے ہیں۔ چشمی صاحب اپنے بچوں کو ایسے دہشت پسندوں سے محفوظ رکھنا چاہتے تھے اور محفوظ رکھنے لگے۔ مجھے کچھ دنوں کے لیے باہر جانا پڑا۔ لوٹا تو عجیب خبریں سننے میں آئیں کہ مقصود گھوڑے نے حیرت انگیز کارنامہ دکھایا ہے۔ شہر بھر میں مقصود گھوڑے کا نام مشہور ہو چکا تھا۔ شہر سے باہر ایک سرخ سا پتھریلا ٹیلا تھا جس کے چاروں طرف پانی تھا۔ مشہور تھا کہ یہ کسی قدیم آبادی کا کھنڈر ہے۔ مقصود گھوڑے نے اسی ٹیلے کو کھدوا کر ایک تاریخی شہر کے آثار برآمد کیے تھے۔ کھدائی میں طرح طرح کی چیزیں نکلیں، مٹی کے برتن، ٹوٹے ہوئے مجسمے، مٹکے، زنگ آلود ہتھیار، منکوں کے ہار، گھسے ہوئے سکے۔ ماہرین کا خیال تھا کہ یہ شہر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے آباد تھا اور ٹیکسلا کا ہم اثر تھا۔ اپنے وقت میں ایشیائی تہذیب و تمدن کا گہوارہ رہ چکا تھا۔ اخباروں میں مضامین نکلنے لگے۔ نامہ نگار مقصود گھوڑے کو ہر وقت گھیرے رہتے۔ مقصود گھوڑا جہاں جاتا انگلیاں اٹھتی کہ وہ دیکھو ملک کا مایہ ناز سپود جا رہا ہے، جس نے ایک قدیم شہر دریافت کیا ہے۔ شیطان نے اصرار کیا کہ مقصود گھوڑے کا نام بھی کوئی ماڈرن قسم کا رکھا جائے۔ لوگ رات کو عبد الکریم اور قطب الدین سوتے ہیں اور صبح AK غزنوی اور QD نجمی بن کر اٹھتے ہیں، چنانچہ مقصود گھوڑے کا نام MG اسپی رکھ دیا گیا۔
ہر روز طرح طرح کے دعوت نامے آتے، حضرت MG اسپی مدّ ظلہ کو مشاعروں کا صدر بنایا جاتا، پبلک جلسوں میں ان سے درخواست کی جاتی کہ قدیم تہذیب پر تقریر فرمائیں۔ MG اسپی زندہ باد کے نعروں سے شہر گونجنے لگتا۔ اسپی سائیکل ورکس، اسپی گھی اسٹور اور اسپی لانڈری کا تقرر عمل میں لایا گیا۔ ان سے شفاخانہ حیوانات کی افتتاحی رسم ادا کی گئی۔ رسالوں میں اس قسم کے مضامین نکلتے: اسپی بطور سیاح از خالد، خالد بطور ادیب از روفی، روفی بطور سیاح از خالد، روفی بطور نقاد از اسپی، اسپی بطور اسکالر از روفی، روفی بطور سیاح از اسپی، خالد بطور انسان از روفی، وغیرہ وغیرہ۔ چشمی صاحب کا رویہ بدل چکا تھا۔ مقصود گھوڑے کی کار پر انجم کی توجہ پھر ہونے لگی۔ چشمی اور خالد نے نئے سرے سے بحثیں شروع کر دیں۔ چشمی قبل مسیح زمانے کے مداح تھے۔ ان کی رائے میں وہ لوگ بہت آگے نکل چکے تھے۔ اڑن کھٹولے ہوائی جہازوں سے کسی طرح کم نہ تھے، بلکہ کچھ اونچے ہی اڑتے تھے، اور یہ کہ موجودہ زمانے کی ساری ایجادوں کا ذکر پرانی کتابوں میں وہ پڑھ چکے ہیں۔ ان دنوں نجات حاصل کرنے کا بہت اچھا رواج تھا۔ جو زندگی کی الجھنوں سے تنگ آ جاتا، اسے حکومت کی طرف سے ساری سہولتیں میسر ہوتیں کہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر نروان حاصل کر لے۔ یہ مباحثے اکثر ناخوشگوار کلمات پر ختم ہوتے۔ ایک دن تو ہم خالد کو باقاعدہ گھسیٹ کر لائے۔